حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ حسد جو تھا وہ غیر مسلم قوموں کا شروع ہو گیا، اور جب غیر مسلم قومیں حسد کرتی ہیں تو وہ مختلف کانسپریسیز کے ذریعے دوسری قوم کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کانسپریسی شروع ہوئی، یہ حضرت عثمان کا دور تھا جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف اٹھنا شروع ہوا۔ آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ سے کہ عنقریب تم امت کے اندر کثیر اختلاف دیکھو گے، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ کثیر اختلاف رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ 1000 سال کے بعد ہوگا، یہ 15-20 سال کے اندر ہی پریڈکشن تھی، رسول اللہ کی پروفیسی تھی کہ مسلمانوں میں شدید اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اس اختلاف کا انیشیل سٹارٹنگ پوائنٹ جو بنا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور اس کے اندر بعض جو اسی طرح کی کانسپریسیز کرنے والے نان مسلم سے انہوں نے پینیٹریٹ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو اس بات کے اندر بدظن کرنا شروع کیا کہ عثمان نے مختلف لینڈز کے اوپر، مختلف علاقوں کے اوپر جو گورنر بنائے ہوئے ہیں وہ عثمان کے اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی انہوں نے نیپوٹزم کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو منسٹریز مثال کے طور پر دی ہوئی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان نے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، رشتہ دار تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وہ اپوائنٹڈ تھے، حضرت عثمان نے ان کو بدلا نہیں، اس لیے کہ اپنا کام جو تھا وہ ذمہ داری سے اور ڈسپلن طریقے سے کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اس چیز کو چینج نہیں کیا تھا، لیکن فتنہ اٹھانے والوں نے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا کر، اس کو پولیٹیکل کانفلکٹ بنا کر ایک ایشو یہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف۔ دوسرا جو ایشو مسلمانوں کے آپس میں اٹھایا گیا اور جس سے مسلمانوں میں آپس میں ہیٹریڈ جو تھی وہ پھیلائی گئی، یہودیوں کے ذریعے اس چیز کو پھیلایا گیا تھا، اور مسلمانوں کے اندر، کمزور مسلمانوں کے اندر یہ تھاٹ پیٹرن ڈالا گیا کہ اصل میں اس دفعہ عمر کے بعد کی جو خلافت تھی وہ حضرت علی ڈیزرو کرتے تھے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی۔ یہ ہیٹریڈ مسلمانوں کے اندر، یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت نے پھیلانا شروع کیا۔ حالانکہ آپ کو ابھی بتایا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو سب سے پہلے عمر کے دور میں، عمر کے دور کے اختتام میں جب حضرت عمر نے کنسنسس کروایا تھا، اجماع کرایا تھا کہ میرے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا، تو سب سے پہلے اپنی رضامندی، اپنی ایلیجنس دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا لیڈر مانا تھا، اور یہ فتنہ اٹھایا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضرت علی کا حق مارا ہے، اور انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ دو فتنے آپ کو یہ نظر آئے، ایک ریلیجس اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا خلافت کے نام پر، ایک پولیٹیکل اینگل سے فتنہ اٹھایا گیا، اور تیسرا فتنہ جو اٹھایا گیا وہ جو تھا وہ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے فتنہ اٹھایا گیا تھا۔ کوفہ اور عراق کے اندر مسلمانوں کو غلط طرح سے تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈائیورٹ کرنا شروع کیا گیا، یعنی ان کو سوال ایسے کرنے شروع کیے گئے کہ اللہ کون تھا، اللہ کو کس نے بنایا، تم ایک اللہ کو کب سے مانتے ہو، تم کب تک ایک اللہ کو مانتے رہو گے۔ تو عقیدے کو شیپ کرنے کے لیے بعض یہودیوں نے اس طرح کے سوالات جو تھے وہ مسلمانوں سے کرنے شروع کیے، اور ڈیفینیٹلی مسلمان ہر لیول آف ایمان کے تھے، بعض جواب دے سکتے تھے، بعض جواب نہیں دے سکتے تھے، بعض کمزور ایمان کے تھے، بعض مضبوط ایمان کے تھے۔ جو کمزور ایمان کے ہوتے تھے وہ ایسے سوال سن کر ڈاؤٹس کا شکار ہو جاتے تھے، اور جب ڈاؤٹس کا شکار ہوتے تھے تو اس کے بعد ان کے اپنے اندر جو تھا وہ ایک ریوولٹ آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ 3 طرح کا اٹیک ہو رہا تھا، اور یہ اٹیک کوئی فزیکل اٹیک نہیں تھا، یہ کانفلکٹ جو تھے یہ نظر آنے والے آنکھ سے نہیں تھے، ہاں یہ اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور یہ فتنے جو تھے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ لیکن ہم نے کل سے اب تک جو بات کی، ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں لینینسی بہت زیادہ تھی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت زیادہ حیا کا پہلو تھا، حیا کی وجہ سے ہمبل تھے، ہمبلنس کی وجہ سے سافٹنس بہت زیادہ تھی۔ اس سافٹنس کی وجہ سے جب یہ فتنے کا دور اٹھا اور ایک ریوولٹ اٹھنا شروع ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ، تو اس وقت اپنی لینینسی کی وجہ سے انہوں نے فوراً اسٹیپ نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ہیں اور یہ جو ہیں خود ہی اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں بالکل مختلف تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی جس کا نام اسیبہ آتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ جو اسیبہ تھا یہ عراق میں تھا، اور اس نے غلط انداز سے مسلمانوں کے عقیدے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا تھا، جس نے اللہ کے بارے میں ایسے سوال کرنے شروع کر دیے جس سے کمزور مسلمان شک کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ اسیبہ عراق کے اندر اس طرح کے تھیولوجیکل ایشوز اٹھا رہا ہے، حضرت عمر نے فوراً وہاں پر پیغام بھیجا کہ اسیبہ کو مدینہ لایا جائے، اور جب وہ مدینہ آیا تو اس کو خوب کوڑے لگائے، خوب لاش کیا اس کو۔
جب اس کو لیش کیا تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. یہ جو حضرت عثمان کے دور میں اصل فتنہ اٹھانے والا شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا آتا ہے. عبداللہ ابن سبا کو پتا تھا کہ عمر کے دور میں اسیبہ نے فتنہ اٹھایا تھا تو میں جا کے گینگ اپ ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ, اس کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہوں. عبداللہ ابن سبا اسیبہ کے پاس گیا کہ تم نے جیسے عمر کے دور میں مسلمانوں کے اندر یہ ٹرینڈ نکالا تھا, میں چاہتا ہوں تم میری ہیلپ کرو. اسیبہ نے کچھ نہیں کہا, اپنی کمر, اپنی کرتا جو تھا پیچھے کمر سے اٹھا کر دکھا دیا. اس نے کہا اللہ کے بندے نے مجھے سبق سکھا دیا, اب میرا خیال ہے یو بیٹر اسٹے اوے فرام اٹ, تم بھی اس کے قریب مت جاؤ. یعنی اس نے اسیبہ نے عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اس کو حضرت عمر کی سزا جو تھی وہ کافی لگی. عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اب تک ان سارے معاملات کو نرمی سے ڈیل کر رہے تھے, اور یہ 5-6 سال کے عرصے میں حضرت عثمان جو تھے صرف اس محبت کی وجہ سے کہ یہ سب مسلمان ہیں جو فتنہ اٹھا رہے ہیں, یہ سب کلمہ گو ہیں جو فتنے میں شامل ہو گئے ہیں, اور ان کو امید تھی کہ یہ سب جو ہیں یہ اپنی غلطی کو واپس جو ہے رجوع کر لیں گے اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ججمنٹ جو تھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. یہ فتنہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اور یہ جو گروپ تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے غلط خلافت اڈاپٹ کی ہے, یہ علی کو ملنی چاہیے تھی, انہوں نے آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے گرد دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ سب مسلمان, کلمہ گو مسلمان تھے, لیکن گینگ اپ ہو گئے تھے اپنے خلیفہ کے خلاف. اور یہاں تک معاملہ آخر میں آیا, بہت لمبی ہسٹری اس کی موجود ہے, آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی کہ یہ ان 5-6 سالوں میں کہاں تک معاملہ گیا اور کیسے اس کا مقابلہ ہوا, اور کیسے یہ نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو سیج کر دیا گیا, یعنی حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا. 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر سے باہر نہیں آنے دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کو اتنا ایکسپینڈ کیا تھا اور اس کے ایکسپینسز اتنے اٹھائے تھے, ان کو رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جانے سے روک دیا گیا. وہی حضرت عثمان جنہوں نے بیر عثمان پورے کا پورا مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا, ان کو اس کنویں کے پانی سے روک دیا گیا اور ان کو ان کے گھر کے اندر ریسٹرکٹ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث پہلے سے موجود تھیں. اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں وارن کر چکے تھے کہ تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا. ترمذی اور حاکم کے اندر صحیح حدیث موجود ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا, عثمان جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے اسے منافق کی کہنے پر مت اتارنا. اس کپڑے کی کیا کپڑے سے کیا مراد ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ خلافت. یعنی جو خلافت تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو کسی کے ڈر کی وجہ سے, کسی فتنے کے ڈر کی وجہ سے مت چھوڑنا, یعنی اس پر قائم رہنا, تم حق کی طرف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں, عثمان کی زندگی میں ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی, اور آپ کے اوپر جب آزمائش آئے آپ کو کہا جائے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں, آپ خلافت مت چھوڑیے گا. مسند احمد میں حضرت عائشہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریب آنے کا کہا. حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے کان میں کچھ کہا, اور کچھ کہنے کے بعد پھر اونچی آواز میں پوچھا, عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی رسول اللہ سمجھ آ گئے. پھر قریب بلایا اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان کے کان میں کچھ کہا, تو کہتے ہیں عائشہ کہ حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے پھر پوچھا, عثمان تم سمجھ گئے؟ حضرت عثمان نے کہا نعم یا رسول اللہ. حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا بات ان دونوں کے آپس میں ہوئی, لیکن جو ایکسپریشن انہوں نے محسوس کیا اس کو انہوں نے آگے نریٹ کر دیا. اس طرح جب فتنہ پھیلا اور بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو بعض صحابہ نے کہا عثمان سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہونا پڑے گا اور ایک آدمی تیار کرنی پڑے گی. انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے باتیں انشاءاللہ حضرت علی پر بات کریں گے تو وہاں اور تفصیل سے اس کو دیکھ لیں گے. حضرت علی کے ساتھ 500 صحابہ تھے اور حضرت علی نے حضرت عثمان کو آفر کیا تھا کہ آپ کہیں تو میں 500 صحابہ لے کر ان تمام مسلمانوں کے خلاف آ جاؤں مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو اس وقت مشکل میں ڈالا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کے خلاف اتنا کھڑا کر دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا, میں اپنی وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار پر یا صحابہ کی تلوار پر میری وجہ سے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ ڈرپ کرے, کسی کلمہ گو کا خون جو ہے وہ گرے. ہم کتنی کانسپریسی سنتے ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی کی.
حضرت علی نے ان دنوں میں، جن دنوں میں حضرت عثمان کو ان کے گھر میں سیج کر دیا گیا تھا، سیج ڈالا تھا تو عثمان کو محصور کر دیا تھا، حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر بھیجا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو، اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عثمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت عثمان کے گھر میں موجود رہے۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حفاظت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا، اور یہ صحابہ کے جو بیٹے تھے یہ حضرت عثمان کو گارڈ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان مستقل کہتے رہتے تھے تم لوگوں نے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، تم نے کسی مسلمان کو اپنی تلوار کی زد میں نہیں لینا، کوئی مجھ پر حملہ کر دے تب بھی تم نے اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے نہیں رنگنا۔ مستقل حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمانوں کو اور ان صحابہ کی اولادوں کو یہی کہتے رہتے تھے، ریفیوز کرتے رہتے تھے، یہاں تک نوبت آئی کہ فتنہ پھیلانے والے جو تھے یہ مختلف اپنے لیے اسٹریٹجیز جو تھے یہ اپنانے لگ گئے۔ ایک دن ان فتنہ پھیلانے والوں نے حضرت عثمان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے، ایک دن انہوں نے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی اور ایک شخص اندر آیا اور اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اسے چھوڑنے کی بات کی انہوں نے، خلافت کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی ہم نے جو تمہیں گھر میں محصور کر دیا ہے، گھر میں قید کر دیا ہے، تم خلافت سے اتر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا سیج ختم کر دیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں خلافت چھوڑ دوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ جس کپڑے کو اللہ نے تم پر ڈالا ہے عثمان، اس کو کسی منافق کے کہنے پر اپنے اوپر سے مت اتارنا۔ تو عثمان یہ سوچ کر رک جایا کرتے تھے، اور جب اس شخص نے آ کر کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، حضرت عثمان نے اس کو اس حدیث کے یاد آنے کے بعد جواب دیا، بھائی حق تباہی ہے تم پر، وہ ٹو یو، میں نے اپنے دور جاوید میں کبھی کسی عورت کو انکور نہیں کیا تو میں کیسے اپنے آپ کو انکور کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کو لٹرل مفہوم میں بیان کر دیا، اور اس شخص کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان کا ایمان دیکھ کر وہ شخص جو تھا وہ خوف سے باہر نکلا، اور اس کے بعد ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کی فوج سے بھی باہر نکل گیا اور استغفار کر کے وہ سنسیئر مسلمان جو تھا وہ بن گیا۔ پھر ایک مرتبہ انہیں 40 دنوں کے اندر انہیں باہر کے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر میں پتھر پھینکنا شروع کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑکی میں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ میرے علاوہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے علاوہ اس گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں، اس گھر میں اور عورتیں بھی موجود ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم خیال کرو، اس طرح پتھر مت پھینکو۔ ان میں سے ایک شخص نے بولا، عثمان یہ پتھر ہم نہیں تم پر پھینک رہے، اب لیکن دلوں کا گرج، مسلمان تھے، خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے۔ اور ایک شخص نے بولا کہ عثمان ہم تم پر پتھر نہیں پھینک رہے، یہ تو پتھر تم پر اللہ پھینک رہا ہے، اصل میں اللہ ہم سے پھینکوا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ اللہ پتھر نہیں پھینک رہا، اگر اللہ پتھر مجھ پر پھینک رہا ہوتا تو یہ پتھر کبھی مس نہ ہوتا، یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے آتا تو یہ ضرور مجھے نقصان پہنچاتا، ضرور میرے اوپر جو ہے اس کی طرف سے کوئی تکلیف آتی۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ یہ شخص اللہ سے معافی مانگتا ہوا واپس پلٹ گیا اور اس نے فتنہ پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ پھر ان لوگوں کے اندر انٹینسٹی گرج کی بڑھتی گئی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا کہ اب کون جا کر عثمان کے گھر کے اندر عثمان کو قتل کرے گا، اس لیے کہ عثمان خلافت نہیں چھوڑے۔ پھر انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر ایک شخص کو اندر بھیجا۔ جو شخص اندر گیا حضرت عثمان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنو لیث سے میرا تعلق ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تم وہ شخص نہیں ہو، یعنی تم وہ نہیں ہو جو مجھے جو ہے وہ مرڈر کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لیث کے لیے دعا کی تھی تو تم وہ شخص نہیں ہو۔ اس شخص کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے اس کا دل اتنا میلٹ کیا کہ وہ بھی فتنہ چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوا ان لوگوں کی فوج میں سے نکل گیا۔ دوسرا آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جب وہ بھی حضرت عثمان کے سامنے آیا تو آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے خشوع کی وجہ سے اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دوبارہ واپس پلٹ گیا۔ ابن حجر یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ جس ٹائم پیریڈ کو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے، جس دنوں میں حضرت عثمان کے گھر پر سیج تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 82 ایئرس کی تھی، اور اس عمر میں بھی اپنے مسنون روزے جو تھے وہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، ابن عباس کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیت آئی ہے قانتون آناء اللیل، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہی نازل کی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 82 ایئر کی عمر میں بھی اپنے مسنون روزے رکھا کرتے تھے۔ انہیں سیج کے دنوں میں ایک دن تھا جو جمعرات کا دن تھا۔ 82 ایئر کے یہ شخص تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ،
اور آپ کا روزہ تھا، کیونکہ جمعرات کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ لگی اور کہتے ہیں کہ یہ عصر کے قریب کا وقت ہے، یعنی عصر کا وقت ہوا نہیں تھا، عصر کے قریب کا وقت تھا۔ جب ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر اور عمر بھی کھڑے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان کو ایڈریس کیا اور کہا، یا عثمان، کیا دل نے تم کو پانی سے روک کر رکھا؟ روزہ تھا نا، تو کیا دل نے تم کو پانی سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا، نعم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے کہا، عثمان، کیا دل نے تم کو کھانے پینے سے روک کر رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان فتنہ پھیلانے والوں نے تم کو میری مسجد سے روک کر رکھا؟ انہوں نے کہا، نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، ابشر یا عثمان، عثمان تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یعنی آج جو عثمان کو اپنے خالق حقیقی سے ملا دیا جائے گا۔ حضرت عثمان یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور خواب میں آپ نے جب سنا ابشر یا عثمان رسول اللہ کی زبان سے، تو آس پاس ان کی گھر کی خواتین اور حضرت حسن اور حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے یہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان کی نیند میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان تمام لوگوں کو یہ خواب سنایا، اور جب آپ نے ان کو یہ خواب سنایا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور گھر کے لوگ بھی باقی تھوڑا سا فیلنگس ان کو ہو گئی کہ اس وقت اللہ کے رسول نے جو آ کر ان کو جنت کی بشارت دی ہے اور روزہ افطار کرنے کی بشارت دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی عصر کی نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں جو باہر کے لوگ تھے ان کے اندر جو تھا وہ ایگزیجریشن ایک دم سے آیا، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ جتنے بھی اندر صحابہ کے بیٹے موجود تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زبیر کے بیٹے، انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان سب نے ان کو بھی مارا۔ حضرت حسن بھی اس حملے کے اندر اچھے خاصے زخمی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ کر کے اپنا قرآن پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی اٹینشن نہیں دی۔ جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کے لیے آتا ہے کہ حضرت عثمان کا خشوع دیکھ کر، آپ امیجن کریں آپ قرآن پڑھ رہی ہوں، ذرا سی کہیں آواز آتا ہے آپ کا سر یا آپ کی نگاہ یا آپ کی اٹینشن فوراً ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان جو کہ اس خوف کے اندر اور اس سیج کے اندر 40 دن سے موجود تھے اور اپنے گھر کے اندر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، خاموشی سے اپنا قرآن پڑھتے رہے، اور اس خشوع کو دیکھ کر باہر سے آنے والے بھی گھبرائے۔ لیکن انہی کے اندر ایک شخص تھا الغاسقی کے نام سے، جس نے آ کر حضرت عثمان کے چہرے پر ایک زور سے کسی لوہے کی چیز سے ہٹ کیا، جس سے حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت عثمان کے ماتھے سے خون نکلا تو آپ کے مصحف پر گرا۔ آپ اس وقت قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ آپ کے لیے ان سب کو کافی ہو جائے گا، یقیناً وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ حضرت عثمان کے خون کا پہلا قطرہ آپ کے مصحف پر اس لفظ کے اوپر آ کر گرا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ آگے آئے، حضرت عثمان کو جب اس نے الغاسقی نے ہٹ کیا تھا تو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر یہ آگے آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی، اور جب ان کی داڑھی پکڑی تو ان پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت عثمان نے کہا، دا علیہتی فقط کان ابوک یکرمھا، میری داڑھی چھوڑ دو، تمہارے والد اس کا اکرام کیا کرتے تھے۔ جب میں جنت میں تمہارے والد سے ملوں گا تو میں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جس نے مجھے مارا وہ کلمہ گو بھی تھا اور ابو بکر کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر روایات میں آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر خوف سے کانپنے لگ گئے اور دور وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے توبہ استغفار کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو اس عمل کے اوپر ان کی پکڑ نہ کرے۔ اتنے میں ایک اور ان حملہ کرنے والے لوگوں میں سے شخص آیا جس کا نام سودان آتا ہے، سودان یا سعودان اس کا نام آتا ہے۔ اس نے حضرت عثمان کو 9 times سٹیب کیا، 9 مرتبہ اس نے خنجر سے وار کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور چیختے ہوئے اس نے حضرت عثمان کو خنجر مارا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ کی خاطر، اور 6 مرتبہ اس نے بولا کہ اس نفرت کی خاطر جو میں اپنے دل میں عثمان کے لیے رکھتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو جان تھی وہ قبض کر لی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس طرح افطار سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ سچا ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، آج مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص کلیئرٹی سے یہ دیکھ لے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو رسول اللہ نے کہا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو اگر کبھی کسی کو احساس ہو کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اور اپنے آپ کو حقیقتاً جنت کے اندر آخرت میں رسول اللہ کا ساتھی بنانے کی کوشش کرے۔